جو یہاں نہیں ہے ان کو بھی بتا دو. تو اس لیے اگر آپ کو کوئی دوست ہے اس کو صدقے کی ترغیب دو. اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ آپ بول بھی نہیں سکتے. اللہ تبارک و تعالی بتانے والے، رہنمائی کرنے والے، متوجہ کرنے والے کو بھی اتنا ہی اجر دیتے ہیں جتنا وہ صدقہ کرنے والے کو دیتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا نظام. من سن سنتا حسنتا، اگر کوئی نیک عمل شروع کر لے فلہ اجر، اس کو بھی اتنا ہی اللہ اجر دیتے ہیں. واجر من عمل بها، جو اس کو دیکھ کر اجر کرے اس کو بھی اتنا ہی اجر دیتے ہیں. جو دیکھ کر عمل کرے اس کو بھی اتنا ہی اجر دیتے ہیں. مثلا آپ میں سے کسی نے 100 روپیہ ڈال دیا اور ساتھ بیٹھے کوئی تم ہی پا دے پا دے کوئی بات، یا نہیں ہے تیرے کو کہ میں پا دوں تم دے دے تو چلو ڈال دو. اب آپ نے اس کے لیے اپنے طرف سے ڈال دیا. اللہ تعالیٰ ایک تو آپ کے ڈالنے کا اجر، ایک اس کے ڈالنے کہنے کا اجر، اور تیسرا قرض دینے کا اجر. اس نیک عمل کی وجہ سے کئی گنا اجر بڑھ جاتا. تو اس لیے رمضان المبارک میں آپ لوگ عادت ڈالیں. امریکہ میں تھا تو وہاں کیا ہے، یہاں تو رواج نہیں. وہاں کیا ہے، وہاں جمعہ پڑھایا تو میں نے ایک دوست سے کہا، جہاں جمعہ پڑھانے گیا انہوں نے کہا حضرت صاحب حالات اچھے نہیں ہیں تو لوگوں سے کہنا ذرا پلچ کر. اب وہ میں نے پوچھا کہ پلچ کرنا کیا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں لوگ اپنی زبان دے دیتے ہیں پھر وہ بعد میں پیسے آتے ہیں. پلچ کرنے کے لیے انہوں نے چھوٹے چھوٹے اسٹیکر سے بنائے ہوئے تھے، وہ بانٹ دیتے ہیں لوگوں کو. اوپر نام لکھے گا، نیچے ٹیلی فون نمبر لکھے گا، نیچے لکھے گا جی میری طرف سے 500 روپیہ مہینے کے بعد یا دنوں کے بعد یا سال کے بعد کو جمع کرا. اب وہ مولوی صاحب خود ہی لوگوں سے پوچھتے رہتے ہیں فون کر کے، ہاں جی وہ آپ کا تھا، تو جب موقع بند ہو دے بھی دے. تو یہ پلچ کر، یہ زبان دے دینا، اقرار کر لینا، اللہ کو بتا دینا یا اعلان کر لینا کہ جی میں ماہانہ اتنے دے لیا. اور حقیقت بات یہ ہے کہ ہم لوگ خاص طور پر جو ہم دیوبندی لوگ ہیں، ہم تو بخیلوں کے آئی ہیں. ہم اتنے بخیل ہیں کہ آپ سوچ نہیں سکتے. دوسرے فرقوں والے لوگ وہ صدقہ زکوٰۃ خیرات لے کے جدھر مرضی لگاتے، احتیاط نہیں کرتے. ہمارے یہاں علماء دیوبند میں بہت زیادہ احتیاط ہے. آپ مولوی صاحب کو، مفتی صاحب کو کہیں حضرت صاحب میرے پاس زکوٰۃ کے پیسے ہیں تو مسجد کی تعمیر پہ لگا دیں. وہ چاہے مسجد ٹوٹ رہی ہو، مولوی صاحب کہہ کریں جی زکوٰۃ. یا آپ کہیں وہ جی یہ صدقہ ہے تو یہ مسجد میں لگا دیں، صدقہ مسجد کے لیے تو مسجد کے پیسے ہیں. لیکن دوسرے فرقوں والے لوگ وہ زکوٰتیں لے کے، صدقے لے کے، سب کچھ کر کے، سب کچھ کرتے کر رہے ہیں، اور آپ کا حلال کا مال حرام کیا. اور ہم لوگ ان کی چاق و چوبند کو دیکھ کے، ان کی خوبصورتیوں کو دیکھ کے اپنے پیسے بھی وہاں دیتے ہیں. حالانکہ وہ آپ کے پیسے لگاتے کہاں ہیں آپ کو نہیں. لاہور میں مجھے کسی نے پوچھا جی میرے پاس زکوٰۃ کے پیسے تھے اور فلاں مسجد ہے اس کا مینار بنانا تھا. تو دوسرے فرقے کے لوگ، تو میں نے پوچھا مولوی صاحب یہ مینار پہ کتنا خرچہ آئے گا؟ اس کا 10 لاکھ ہے. انہوں نے کہا جی میرے پاس زکوٰۃ کے 10 لاکھ ہے، اس سے بن جائے گا. ادھر نکالو، اللہ تعالیٰ نے کون سا دیکھنا، کچھ لاؤ نکالو. کہتے میں نے 10 لاکھ دے دیا، اس میں مینار بنا. تو مجھے بتائیں یہ زکوٰۃ یا اللہ کا مال؟ جو اللہ کا مال ہے وہ اللہ کے راستے میں اللہ کی مرضی کے مطابق آپ خرچ کریں گے. اللہ کا مال اللہ کے راستے میں آپ اپنی مرضی سے نہیں خرچ کر سکتے. اس کے لیے اللہ کے مال کو اللہ کی مرضی کے مطابق خرچ کریں. پہلے لوگوں پر بھی اللہ نے زکوٰۃ فرض کی تھی. لوگ کیا کرتے تھے، تو تھوڑا بہت مال ہیرا پھیری کر لیں. کبھی کبھی اللہ تعالیٰ کو کہہ رہے یا اللہ کیونکہ فقیر تھوڑا ہی ہے. یعنی پہلے تو جب گندم آئی، فصل آئی، پیسے آئے، یہ اللہ کا حصہ، یہ ہمارا حصہ. جب اپنا حصہ ختم ہونے لگا تو تھوڑا سا اللہ کا حصہ بھی ادھر دیا. یا اللہ ہم تیرے ہی بندے، ہم کون سے کسی اور کے، تیرا ہی دیا ہوا پہلے بھی کھاتے ہیں، اب بھی تیرا ہی کھانا، ہم نے کدھر سے کھانا ہے، تھوڑا سا ادھر سے ادھر کر. پھر تھوڑا اور کم ہوا تو کہا یا اللہ تو غنی ہے، ہمارے مالوں
آج تھوڑا ہی ہے، یہ مال تو نے ہمیں دیا تھا، ہم ہی نے تیرے راستے میں دیا، اب ہم ضرورت مند پڑ گئے، ہم تیرا ہی مال کھائیں گے اور کدھر جائیں گے، تھوڑا سا اور ادھر کر۔ پھر جب دیکھا وہ بھی ختم ہوا اور پڑا ہوا ہے، پھر ایک اور بار اللہ سے مخاطب ہو گیا، یا اللہ تو مالک ہے، ساروں کو دیتا ہے اور تیرے دیے ہوئے میں سے ساری کائنات کھاتی ہے، یا اللہ اگر میں نے 2-4 دن تیرے مال میں سے کھا لیا تو کیا فرق پڑ جائے گا، سارا اٹھایا ادھر کر۔ تو یہودیوں کا یہ طریقہ تھا اور یہ دوسرے مذہبوں میں یہ طریقہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے آسانی یہ پیدا کی کہ اگر اللہ کا مال ہے تمہارے پاس، اور اللہ کا مال ہے جو زکوٰۃ ہے وہ اللہ کا مال ہے، صدقہ اللہ کا مال ہے، عشر ہے اللہ کا مال ہے، خراج ہے اللہ کا مال ہے، جو بھی مال ہے اللہ کے وہ آپ کے پاس ہے، تو اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہتے کہ اس کو ایک طرف کرو۔ پہلی امتوں میں بعض امتوں کو یہ حکم دیا کہ جو اللہ کا مال ہے اس کو رکھو اور آگ لگا دو، اگر وہ جل جائے گا تو سمجھ لینا قبول ہو گیا، اگر نہیں جلے گا سمجھ لینا قبول نہیں ہوگا۔ آپ نے سنا ہوگا واقعہ مولانا سے، حابیل اور قابیل کی لڑائی کی یہی وجہ بنی، آدم علیہ السلام کے حکم سے دونوں بچوں نے لا کر اللہ کی بارگاہ میں اپنا صدقہ پیش کیا، آسمان سے آگ آئی، تأکلہ النار، آگ نے اس کو ختم کر دیا، جلا دی، اور دوسرے بھائی کی چیز آگ نے کچھ بھی نہ کیا اس کو۔ اب بھائی اس کا دشمن بنا، کہا تیری وجہ سے میرا معاملہ خراب ہے، لہٰذا میں تجھے قتل کر دوں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم نہیں دیا کہ تم نے جلانا ہے، یہ بھی نہیں کہا کہ تم نے خود تمہارے اوپر حرام، بلکہ کہا کہ اس کو الگ کرو اور ضرورت مندوں کو بانٹو۔ پھر ضرورت مندوں میں بھی آپ دیکھو کون آپ کے قریب ہے اس کو دے دو۔ تو رمضان المبارک میں صدقہ کرنا یہ کئی گنا اجر بڑھا دیتا، زکوٰۃ دینا کئی گنا اجر بڑھا دیتا، اللہ کے راستے میں نکالنا کئی گنا اجر زیادہ کر دیتا۔ اور پھر رمضان المبارک کے آخری دن جہاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بخشش کے اعلان ہوتے حدیث مبارکہ میں، پہلے 10 دنوں میں اور پہلے 20 دنوں میں جتنے لوگوں کی بخشش ہوتی ہے، آخری عشرے میں ایک رات میں اللہ اتنے لوگوں کی بخشش کرتا ہے۔ یہ بخشش کے دن ہے، اور بخشش کروانے کے لیے ہمیں محنت کرنی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے، راتوں کو عبادت کرنی چاہیے، اللہ کے راستے میں صدقہ و خیرات دینی چاہیے، اور اپنے نیک کاموں میں جو ہمارے بس میں ہے جتنا زیادہ ہو سکے اس میں کوشش کرنی چاہیے۔ تو دعا ہے اللہ ذو الجلال سے جو کچھ کہا گیا سنا گیا اللہ رب العالمین اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔